پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ اسلام جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، وہ اسلام کہ اگر کوئی شخص مذہب کو قبول کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہ اسلام کہ جس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اسلام جسے نہ قبول کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وقوف اور بے عقل قرار دیا ہے۔ وہ اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دولت سے نوازا ہے۔ اس اسلام کا کیا فائدہ ہے، میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں اور توجہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس حدیث سے متعلق 2-3 باتوں پر خصوصی طور پر توجہ دیں۔ وہ حدیث امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اسلم الرجل فحسن اسلامہ، جب انسان اسلام قبول کر لے، یہ شروع میں اس کے لیے بات ہو رہی ہے جو ابھی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ تو اذا اسلم الرجل، جب انسان مسلمان ہو جائے، فحسن اسلامہ، اس کا اسلام اچھا ہوا، یا فحسن اسلامہ، اس نے اپنے اسلام کو بہتر بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے میں خود انسان کی اپنی خواہش، اپنے کوشش کا دخل ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو جب انسان مسلمان ہو جائے، اس کا اسلام اچھا ہو یا اپنے اسلام کو وہ اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا بنانا اسلام کیا ہے کہ اولاً تو وہ ظاہری اور باطنی طور پر مسلمان ہو، ثانیاً اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ عدل اور اخلاص کے اوپر مبنی ہو، تیسری چیز اس کا اسلام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کے لیے ہو، وہیں پر اس کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو۔ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طرح اس کا تعلق عدل کے اوپر اور نصح کے اوپر ہو، ایسے ہی اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی عدل اور نصح پر ہو۔ الدین والنصیحہ، کیوں؟ اس لیے کہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، دونوں طور پر اپنے اسلام کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، یعنی جس طریقے سے ظاہری عبادات کو ادا کرتا ہے اور اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، ایسے اپنے باطن کو بھی، باطنی عبادات جو ہیں، دل کی صفائی ہے، دل کا خوف ہے، دل میں محبت ہے، دل کا یقین ہے، اس چیز کو بھی وہ سدھارے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند رہے۔ تو اگر اس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت کفر میں، یہ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ پہلے گناہوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، فسق اور فجور میں تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، تو وہ بھی اس پر غور کریں۔ تو اگر اسلام سے پہلے وہ شخص کفر کا جو حالت کفر میں تھا، تو اس نے جو نیکیاں بھی کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں باقی رکھے گا۔ حالانکہ کافر کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ اب اگر مسلمان ہو جا رہا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ساتھیوں، کہ ایک شخص ہے، آپ نے اسے مزدوری کے اوپر رکھا، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا، آپ سے ایگریمنٹ لینے کے بعد، پیشگی لے لینے کے بعد اچانک وہ غائب ہو گیا ہے۔ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے آتا ہی نہیں، حالانکہ آپ کا ایگریمنٹ تھا پورے سال کا۔ پھر آخر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد جب اسے کہیں جگہ نہیں ملتی ہے تو پھر واپس آپ کے پاس آتا ہے،
اور اپنی معذرت کا اظہار کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تم اگر کام کے اندر نئے سرے سے اپنا دل لگاؤ اور صحیح طور پر کام کرو تو یہ پچھلے جو مہینے گزرے ہوئے ہیں اس کی تنخواہ بھی میں تم کو دے دوں گا۔ ظاہر بات یہ دنیا میں کوئی نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی بہترین مثال ہے۔ ایک سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام نیکیاں جو کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو لکھے گا اور اس کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، یہی نہیں ہے، بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر، ابن کثیر سورہ فرقان کے آخر کی آیات کی تفسیر پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو، اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد نیکیاں کرے اور برائیوں سے بچتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر مسلمان ہو گیا، حالت اسلام میں آ گیا، تو اس کی پوری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اب کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب معاملہ قصاص کا ہوگا، یعنی بدلے کا ہوگا۔ بدلے کا ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کے عوض میں 10 گنا دے گا، یا 10 گنا سے بڑھا کر کے 700 گنا تک دے دے گا۔ یہ انسان کے جگہ، مقام اور نیت کے اوپر ہے۔ تو اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بہت بڑھا کر کے دیتا ہے۔ مثال کے طور کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو اللہ نے اس کا کوئی اجر متعین نہیں کیا ہے کتنا دے دے گا۔ البتہ جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے تو ایک گناہ کے عوض میں اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور بلکہ یہی نہیں، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ نیکی کرتا ہے، فوراً نیکی کرنے کے بعد فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 10 سے لے کر کے 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ کیا لکھ دیتے ہیں۔ لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے جو گناہوں کو لکھنے والا ہے، کہتا تھوڑا سا رکے رہو، صبر کرو، تھوڑا سا ٹھہرے رہو، ہو سکتا ہے میرے بندے کو اپنی بات پر، اپنے کیے پر ندامت ہو اور وہ توبہ کر لے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہ لکھنا، اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھنا، انتظار کرو۔ اگر 6 گھنٹے تک وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے تو اب اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھ دینا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اولاً اس بات پر کہ وہ رب جو ہمارے ساتھ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، تو اس رب سے ہمیں جو محبت ہونی چاہیے، جو دل کا تعلق ہونا چاہیے، جو اس سے امید ہونی چاہیے، وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ رحم اللہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مہربانی کی ہے، اب دنیا کی زبان میں اس کی خدمت میں، یعنی اس کی عبادت میں، ورنہ اللہ کی خدمت کون کرے گا، اس کے دین کی خدمت میں، اس کے دین پر عمل کرنے میں ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اب اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اسلام کو صرف اسلام نہیں بلکہ اپنے اسلام کو حسن اسلام بنانے کی کوشش کرے۔ اذا اسلم الرجل فحسن اسلامہ، جب بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام اچھا ہو، اس میں حسن پایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو حسن اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707. WhatsApp سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے: عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.